رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، المخاطب بطٰہٰ ویاسین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا، مولانا ومولد ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم قتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، وقولہ الحق، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ عزیزان محترم، سورہ توبہ کی یہ آیہ کریمہ، جسے آج کی اس لیکچر کے لیے، اس تقریر کے لیے میں نے اپنا ٹاپک بنایا، جس میں ارشاد رب العزت ہے یا ایہا الذین آمنوا۔ ظاہر ہے بہت بار آپ حضرات نے اس آیت کو پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا، اور میں نے بھی بہت بار اس آیت پر اپنی تقریر کی ہے، لیکن ہر بار جب انسان غور کرتا ہے تو کوئی نیا پہلو جو ہے ہر آیت میں نکل آتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ مجھے صرف اسپیڈ کے ساتھ پڑھو نہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ خود رسول سے کہا ہے کہ رسول اس قرآن کو آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ حالانکہ ان کے لیے تو یہ نہیں تھا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے تاکہ اس کا مفہوم، اس کی میننگ آپ کے سمجھ میں آ جائے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تاکہ کیا تم پڑھ رہے ہو یہ بھی تمہاری سمجھ میں آئے کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ تو ہر بار کوئی نیا نکتہ، کوئی نئی بات ہر آیت میں نکل آتی ہے، انسان جتنا غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ صادقین کے مرتبے تک انسان پہنچے، سامنے کی بالکل بات ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لا چکے ہو۔ دیکھیے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے جن کے ایمان کی گواہی خود خدا دے رہا ہے۔ اگر خدا کی نگاہ میں وہ صاحبان ایمان نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ اس کو ہماری طرح یا آپ کی طرح ریاکاری یا مکاری کرنی تو آتی نہیں ہے۔ تو جو جس لائق ہوتا ہے، جو جس کیٹیگری کا ہوتا ہے، پروردگار عالم اس سے اسی طرح سے بات کرتا ہے۔ تو خود خدا کا یہ کہنا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ایمان لے آئے ہیں اور جن سے اللہ بات کر رہا ہے،
ان کا ایمان بالکل خالص ایمان ہے. تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیں. بالکل خالص ایمان ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں ایک عشرے کے دوران میں نے اسی امام بارگاہ میں اسی منبر سے میں نے گزارش کیا تھا کہ کتنی طرح کے ایمان ہوتے ہیں. ہم اور آپ ہر ایک دوسرے کو صاحب ایمان کہتے ہیں اور الحمدللہ صاحب ایمان ہیں. لیکن ایمان کی کتنی قسمیں ہیں اور ہم لوگوں کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم لوگ کس ایمان کے کس درجے میں ہیں, کس کیٹیگری میں ہیں ہم آپ ایمان کے. میں نے گزارش کیا تھا کہ ایک ایمان ہوتا ہے, اسے کہا گیا ہے موسمی ایمان, سیزنلی ایمان. یہ ایمان وہ ہے کہ جو موسم کے ساتھ آتا ہے, ایک سیزن کے ساتھ آیا اور ایک سیزن کے ساتھ چلا گیا. جیسے ابھی رمضان گیا, رمضان میں کچھ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بالکل رمضانی ہو جاتا ہے. سال بھر قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ گھر کی جتنی اونچی دیوار ہوگی یا جتنا اونچا کبورڈ ہوگا, المیرا, اس کے اوپر قرآن رکھ دیا جائے گا. اس کی ضرورت کب پڑے گی؟ جب کبھی قسم کھانی ہوگی تو قرآن کو ہاتھ میں لے کے قسم کھائیں گے. جب کوئی گھر سے رخصت ہو رہا ہوگا تو اس کو رخصت کرنے کے لیے قرآن کی ہوا دیں گے یا قرآن کو اس کے سر پر لکھیں گے. باقی 11 مہینے جو ہے ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جیسے ہی رمضان آیا, کوئی ایسا نہیں ہے کہ 1 سورہ 2 سورہ 1 پارہ 2 پارہ اس نے قرآن نہیں پڑھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے سیزنلی ایمان, رمضانی ایمان. رمضان آیا, ایمان آیا. رمضان گیا, عید کے دن فرسٹ شو, پہلا شو کا ٹکٹ جو ہے وہ جیب میں رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ 1 مہینہ اتنا ثواب کما لیا ہے, اتنا ثواب کما لیا ہے کہ اب اگلے سال رمضان کا کوٹا تو فل ہی ہے. اور میں یہاں پر ایک اور چیز گزارش کروں جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اکثر واٹس ایپ پہ یا SMS میرے پاس تو خیر بہت ہی زیادہ آتا ہے, کیونکہ مومنین کرام سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ گناہگار یہی ہیں, لہٰذا اس طرح کی چیزیں انہی کو زیادہ جو ہے وہ بھیجا کرو. اگر یہ دعا آپ نے پڑھ لیا اور اگر یہ عمل آپ نے کر لیا تو پتہ یہ چلے گا کہ 70 سال کے نماز کا کفارہ ہے. مثلا 12 رکعت نماز پڑھ لیں 2 رکعت کر کے, اور اس کے بعد یہ دعائیں ہیں. اگر آپ نے یہ دعا پڑھ لیا اور اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو 70 سال جو قضا نماز ہے وہ اس 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ ساری معاف ہو جائے گی. اب آپ بتائیے, خود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نمازیں کفارہ ہیں. کفارہ کسی چیز کا جرمانہ ہوتا ہے, اصل چیز نہیں ہوتی. اگر کسی نے وہ نماز پڑھ بھی لیا تو کم از کم 70 سال کی جو قضا نماز ہے وہ تو اسے بہرحال پڑھنا ہی پڑے گا. یہ 2-4 رکعت نماز پڑھ لینے سے ایسا نہیں ہے. یہ جو اعمال شب قدر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ ایسا تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو ابھی تک جتنی نمازیں آپ کی جو ہے وہ قضا ہیں سب ادا ہو جائیں گی. نہیں, جو قضا نماز آپ کی ہے اس کی 6 دن کی میں نے پڑھ لیا ایک شب قدر میں, توفیق ہوئی تو 3 شب قدر میں پڑھ لیا, تو ایسا نہیں ہے. تو کیا ہے کہ ہمارا ایمان موسمی ایمان ہوتا ہے, کبھی آیا کبھی گیا, کبھی آیا کبھی گیا. رمضان میں قرآن پر ایمان آیا, رمضان کے بعد قرآن سے ایمان چلا گیا, اسے الماری پر رکھ دیا گیا. ایک ایمان یہ ہوتا ہے کوئی تقلیدی ایمان ہے, جو باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا وہی ہم بھی کرتے رہے. تو مختلف طرح کے ایمان ہیں. کوئی بھی ایمان اللہ کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جب تک ایمان عمل کے ساتھ میچ نہ کرے. یہی ایک ایمان ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی آپ کریں, جو آپ کر رہے ہیں وہی آپ کریں. ظاہری ایمان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, سیزنلی ایمان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, تقلیدی ایمان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان وہ حقیقی ایمان ہے کہ جو دل میں ہے وہی عمل میں ہے, جو عمل میں ہے وہی دل میں ہے. اب میں پھر پڑھتا ہوں اس آیت کو. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو. تو اب جسے خود خدا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو, تو یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے پاس تقلیدی ایمان نہیں ہے. غور کیا آپ نے؟
اگر ان کے پاس وہ ایمان ہوتا جو باپ دادا کو دیکھ کے چلا آ رہا تھا تو خدا انہیں کبھی صاحب ایمان نہیں کہتا. ان کا ایمان سیزنلی نہیں ہے، نہ ان کا ایمان محرمی ہے، نہ ان کا ایمان جو ہے وہ رمضان کا ہے، اور نہ ان کا ایمان عید اور بقرعید کا ہے. یہ وہ صاحب ایمان ہے جو سال بھر صاحب ایمان ہے. انہیں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا موسم آیا اور کون سا مہینہ آیا، نہیں، یہ سال بھر مصروف عبادت پروردگار میں رہتے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ یہ خالص مومن ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سند دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ تقوی کا ترجمہ جو ہے خوف الہی کر دیا جاتا ہے. میں نے ایک تفصیل سے ایک مجلس یہیں سے میں نے پڑھی ہے، بہرحال ایک زمانے سے میں یہاں پڑھتا آ رہا ہوں. تقوی کا مطلب خوف پروردگار. دیکھیے اللہ کوئی ڈرانے والی چیز تو نہیں ہے، کوئی ایسا بھیانک خدا نہ خواستہ کوئی ایسی شکل بھی نہیں ہے، اور اس کی تو کوئی شکل بھی نہیں ہے کہ انسان دیکھ کر خوف کر جائے. یہ جو اللہ کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تو اس تقوی سے کیا ہے کہ اللہ کی بزرگی سے ڈرو. پھر ڈرو آ گیا نہیں، اللہ کی بزرگی کا، اس کی تعظیم کرو، اس کا احترام کرو. اگر ہم اپنے دوستوں کے مجمع میں ہوتے ہیں، فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں، تو ہماری ایکٹیویٹیز الگ ہوتی ہے، بات چیت کرنے کا انداز، اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق. لیکن اگر وہیں پر ایک بزرگ خاندان آ جائے، باپ آ جائیں، چچا آ جائیں، ماموں آ جائیں، کوئی بھی بڑا اگر آ جائے تو فوراً ہم خاموش ہو جاتے ہیں. کیا وہ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے ہیں، ڈنڈا لے کر آئے ہیں، کسی کی طرح ہاتھ میں ہنٹر لے کر گھوم رہے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی ان کی عزت میری نگاہ میں اتنی ہے، ان کا رسپیکٹ میری نگاہ میں اتنا ہے کہ جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا ویسے ہی میں خاموش ہو گیا ان کے احترام میں. تو خدا کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہے. خدا یہ کہتا ہے کہ میری معرفت حاصل کرو. جب تمہیں میری معرفت ہو جائے گی تو تم خود بخود میرا رسپیکٹ، میری تعظیم کرنے لگو گے. یہی مطلب ہے اصل تقوی کا. دوسرا مطلب جو ہے تقوی کا کہ عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچا لو. جو متقی ہوتے ہیں، متقی کی تعریف کیا ہے؟ یہ متقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی نیت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے بول چال کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچا لیا ہے. یہ ہے متقی. تو جو اپنے آپ کو، فقط اپنی ذات کو عذاب الہی سے بچا لے وہ متقی ہوگا، اور جو اپنے سارے ماننے والوں کو عذاب الہی سے بچا لے اسے امام المتقین کہا جائے گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اب پھر آگے آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو، بلکہ میں یوں کہوں کہ اے خالص ایمان لانے والو، اللہ کا احترام کرو، اللہ کی تعظیم کرو. جب تم اللہ کی تعظیم کرنے لگو گے اور تمہارے اندر تقوی پروردگار پیدا ہو جائے گا، تب تمہیں یہ حکم دیا جائے گا کہ کونوا مع الصادقین. اب تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیں کتنی منزلوں سے انسان کو گزرنا پڑے گا صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے. یہ بہت آسان مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے ایمان خالص پیدا کرنا پڑے گا. موسمی ایمان سے کام نہیں چلے گا، زبانی ایمان سے کام نہیں چلے گا، تقلیدی ایمان سے کام نہیں چلے گا، بغیر عمل والے ایمان سے کام نہیں چلے گا. خالص ایمان پیدا کرو. پہلی منزل میں خالص ایمان پیدا کرو، دوسری منزل میں تقوی پروردگار پیدا کرو. جب تمہارے اندر اتنے سارے کمالات آ جائیں گے تب تم اس لائق ہوگے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب آپ نے غور کیا تو جب سچوں کے ساتھ ہونے والوں کے لیے اتنی ریکوائرمنٹ ہے، ایمان صالح ہو، خوف پروردگار پیدا ہو،
اس کے بعد تم سچوں کے ساتھ ہوگے، تو بتائیے جن گروپ کے ساتھ، جن گروہ کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ اتنی ساری کوالٹی کو پیدا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو ساتھ ہونا ہے، ان صادقین کا ایمان کس منزل پر ہوگا؟ ان صادقین کے اندر تقوی پروردگار کتنا ہوگا؟ اور وہ جنہیں اللہ صادق کہہ رہا ہے۔ اب آپ ایک منٹ پر میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، اور یہ مجلسیں جو ہیں یہ ایک درس ہیں۔ اگر اس مجلس میں آ کر ہمیں اپنے کردار کو سنبھالنے کا، اپنے کیریکٹر کو سنبھالنے کا موقع نہیں ملا، اور کوئی ایسا درس ہمیں نہیں ملا کہ جو ہمیں اپیل کرے اور جس سے کوئی ایک انسان بھی اپنے آپ کو بدل لے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ تو ایک رواج ہو جائے گا کہ ہوتی چلی آ رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لہٰذا ہم بھی شریک ہو جائیں گے۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ بلکہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک جانور بھی اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شیر اگر اپنے کچھار سے نکلا ہے تو بے مقصد نکلا ہے، وہ بھی شکار کی تلاش میں نکلا ہے۔ ایک پرندہ اگر اپنے گھونسلے سے اڑا ہے تو وہ بھی بے مقصد نہیں اڑا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں اڑا ہے۔ یعنی ہر کا ایک مقصد ہے۔ تو اگر اس مجلس میں آنے سے پہلے اپنے گھر سے چلنے کے وقت اگر ہمارا اور آپ کا کوئی مقصد نہ ہو تو ظاہر سے ظاہر اپنے گھر سے راستہ ناپنا ہو جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا دو باتیں بہت ضروری ہیں عزیزوں، کہ جو بیان کر رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اور جو حضرات سن رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ جب دونوں طرف ذمہ داری کا احساس رہے گا تب جو مجلس کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے گا، اس کے علاوہ مجلس کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کیا گزارش کر رہا تھا کہ جب عام انسانوں کے بارے میں اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان کامل پیدا کرو، خوف پروردگار پیدا کرو، اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو جس گروپ کو اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اس گروپ کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں، سوچئے وہ گروپ کا ایمان کیا ہوگا، اس گروپ کا تقوی کیا ہو گیا، اور اس گروپ کی سچائی کیا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ تاریخ اہل بیت پڑھیں گے، خاص کر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جناب سید سجاد علیہ السلام کی زندگی، ہاتھ میں وضو کا پانی لیا ہے اور خوف پروردگار سے آنکھ سے آنسو اس قدر نکلے کہ وہ پانی مضاف ہو گیا، اس میں آنکھ کا پانی آ گیا، آنسو چونکہ نمکین ہوتا ہے اس میں نمک شامل ہے، لہٰذا پانی جو ہے وہ مضاف ہو گیا، آپ نے وہ پانی پھیر دیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیوں بدل گیا؟ کیونکہ معرفت پروردگار، تقوی پروردگار امام کے سامنے تھا، لہٰذا امام کانپتے تھے۔ کیوں؟ ہم اور آپ کو کوئی احساس کیوں نہیں ہوتا ہے مصلی پر جب آتے ہیں؟ ظاہر آج کی جو مجلس ہے وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کے حالات سے متعلق میں وہ بھی گزارش کروں گا، لیکن ان کا بھی مشن تھا مدرسہ، مکتب، اور یہ جو باتیں میں گزارش کر رہا ہوں یہ ساری درسی باتیں ہیں۔ اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آج جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے، لہٰذا اس بیان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم میں اور آپ میں وہ کیفیت کیوں نہیں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ہم اور آپ مصلی پر آتے ہیں؟ عزیزو، نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمیں معرفت پروردگار نہیں ہے، ہماری فکر اس منزل تک نہیں ہے، ہمارا علم اس منزل تک نہیں ہے، ہمارا شعور اس منزل تک نہیں ہے کہ جس منزل پر امامت کی فکر ہوتی ہے، جہاں امامت کا علم ہوتا ہے، جہاں امامت کا شعور ہوتا ہے۔ میں ایک بار کہنا چاہتا ہوں، میں نے اکثر مقامات پہ دیکھا ہے کہ مومنین مثلا 8:30 بجے گھر میں بیٹھے ہوئے اسی کپڑے میں ہیں، اٹھے اسی کپڑے میں آگے۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ٹریک سوٹ پہنے ہوئے مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، امام بارگاہ میں آ کے جو ہے وہ مجلس سن رہے ہیں، جو کپڑا گھر میں پہنے ہوئے تھے اسی کو پہن کر آ گئے۔ عزیزوں، میں ان سے پوچھتا ہوں، اور یہ میں اپنا حق سمجھتا ہوں پوچھنا، میں ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کل تمہیں کسی منسٹر سے ملنے کا موقع آ جائے،
کسی منسٹر سے ملنے کا اگر تمہیں موقع آ جائے کہ کل 9 بجے میں فلاں منسٹر سے ملوں گا، تو پھر آپ دیکھیے کیسی تیاری ہوتی ہے. جو بہترین لباس ہوگا وہ بہترین لباس پہنیں گے، جو بہترین خوشبو ہوگی وہ بہترین خوشبو لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسے بڑا سمجھ رہے ہیں. جس کی نہ کوئی کرسی کا بھروسہ ہے، نہ جس کی سرکار کا بھروسہ ہے کہ آج اگر سرکار ہے تو کرسی ہے، آج یہ سرکار ہے تو حکومت ہے، یہ منسٹر ہیں، کل سرکار گئی ان کی منسٹری گئی. لیکن جس کی سرکار ہمیشہ سے قائم ہے اور جس کی سرکار ہمیشہ قائم رہے گی، جب اس کی بارگاہ میں آئے وہی ٹریک سوٹ پہن کے آگئے، تہبند پہن کے آگئے، آ کے جماعت میں شریک ہو گئے. نہیں عزیزو، احترام مسجد پیدا کرو، احترام امام بارگاہ پیدا کرو کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم کس کے ذکر کو سننے کے لیے جا رہے ہیں. خدا کی قسم دنیا میں جتنی اقوام ہے، ان ساری اقوام میں جتنی خوش نصیب آپ ہیں یا ہم ہیں، دوسرے کوئی نہیں ہیں. کیونکہ ہماری ہر محفل میں، ہماری ہر مجلس میں ان کردار کا تذکرہ ہوتا ہے جنہیں خود ان کے اپنوں نے بھلا دیا ہے. یہ جو جملہ میں نے کہا ہے، میں نے یوں ہی نہیں کہا. ہم ان کردار کا، ان شخصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں خود ان کے اپنوں نے بھلا دیا ہے. یہودی کتنا ذکر کرتے ہیں جناب موسیٰ کا، عیسائی کتنا ذکر کرتے ہیں جناب عیسیٰ کا. لیکن آپ بتائیے کہ کوئی ایسی مجلس ہو، کوئی ایسا ذکر ہو جہاں کوئی ایک نام جناب موسیٰ کا نہ آ جائے، جناب عیسیٰ کا نہ آ جائے، جناب ابراہیم کا نہ آ جائے، جناب نوح کا نہ آ جائے. اور مجلس کس کے نام پر؟ مجلس حسین. مجلس حسین ہے، حسین کے نام پر مجلس ہے اور ذکر ہے انبیاء کا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کائنات میں انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہے. اگر کوئی وارث ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. لہذا جہاں حسین کا ذکر ہوگا وہاں انبیاء کا ذکر ہوگا. یہاں حسین کی مجلس میں انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، وہاں انبیاء کی مجلس میں حسین کا ذکر ہوتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچائی ایک صفت ہے، صداقت الگ ہے، صادق الگ ہے. غور کیجئے گا، شریف الگ ہے، شرافت الگ ہے، انسان الگ ہے، انسانیت الگ ہے. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان میں انسانیت پائی جائے، ہر صادق جو ہے وہ سچا ہی ہو، ایسی بات نہیں ہے. اب ہم اور آپ اپنی روزانہ کی زندگی میں جنہیں سچا کہتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے سچا کہنے کا معیار کیا ہے؟ اور خدا جنہیں سچا کہتا ہے اس کے سچا کہنے کا معیار کیا ہے؟ یہاں تک میں آگے چلوں، اس کے بعد چند جملے امام صادق کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے بارے میں. دیکھیے، ہم نے آپ کو ظاہری طور پر دیکھا، ہم نے آپ کو سچا کہہ دیا کہ بھائی صاحب ایمان ہے، مومن ہے، انشاءاللہ سچ ہی بولتے ہوں گے. لیکن زندگی میں اگر کہیں ایک موقع مجھے ایسا مل گیا کہ جو آپ نے بیان کیا وہ واقعے سے نہیں ملا، اب میں نے کہا بھائی میں تو انہیں بڑا سچا مانتا تھا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ فلاں جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے، جب میں وہاں پہنچا تو وہاں اس کام کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا اور انہوں نے خبر اڑا دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی واقعے کا پابند ہونا پڑے گا. میں پھر اپنے جملے کو دہراؤں، ہمیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی واقعے کا پابند ہونا پڑے گا. واقعہ ہوا ہو، ہم نے آپ کو خبر کر دی، آپ نے جا کے معلوم کیا،
بات بالکل صحیح نکلی کہ جو میں نے کہا تھا ویسا ہی واقعہ ہوا. آپ نے کہا مولانا نے تو سچ کہا تھا. میں نے ایک آیت پڑھی, سورے کا ریفرنس دے دیا, آیت نمبر بتا دی. اب آپ نے دیکھا قرآن میں, ہاں مولانا تو بالکل صحیح کہا, یہ اسی سورے میں ہے اور یہی آیت نمبر ہے. میں نے کوئی حدیث پڑھی اور حدیث پڑھ کے میں نے ریفرنس دے دیا, آپ نے بک سے کانٹیکٹ کیا, دیکھا کہ ہاں بس بالکل یہی ہے, نہیں مولانا نے بالکل صحیح کہا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اور آپ اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی واقعے کے پابند ہیں. لیکن اللہ جو مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے, صاحبان ایمان کو حکم دے رہا ہے, صاحب تقوی کو حکم دے رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یہ وہ سچوں کا گروپ ہے جنہیں اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کسی واقعے کے ہونے کی مجبوری نہیں ہے. غور کیا آپ نے میں نے کیا گزارش کی؟ ہم اور آپ کب سچے کہے جائیں گے؟ جب وہی کہیں جو عمل میں ہوا ہو, تب سچے کہے جائیں گے. یہ سلسلہ اہل بیت کا جو طہارت کا اور صداقت کا سلسلہ ہے, جس کے لیے اللہ نے بتایا ہے کہ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ہم مجبور ہیں واقعے کے. اہل بیت مجبور نہیں ہیں کہ واقعہ ہو وہ واقعے کو ویسے ہی بیان کریں, اس کے بعد لوگ انہیں سچا کہیں. نہیں, ہم مجبور ہیں, وہ واقعے کے مجبور نہیں ہیں. وہ زبان کے اتنے سچے ہیں کہ اگر کہہ دیں تو واقعہ ہو جائے. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پہ. اور ابھی میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں رکھوں گا تاکہ میری بات واضح ہو جائے. ہم اور آپ اپنی صداقت کو بیان کرنے کے لیے واقعے کے محتاج ہیں. اہل بیت اپنی صداقت کو بیان کرنے کے لیے واقعے کے محتاج نہیں ہیں. کس نے دیکھا تھا کہ یہ تصویر بنی ہے یا زندہ شیر ہے؟ امام رضا کے سامنے مامون کے دربار میں قالین پر وہ شیر تو زندہ نہیں تھا, لیکن یہ اتنے سچے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا وہ زندہ ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی صداقت کو شیر کے زندہ ہونے کی محتاجگی نہیں ہے. یہ اگر مردہ تصویر کو بھی کہہ دیں گے کہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ صادق ہیں جو اللہ کے سند یافتہ صادق ہیں. جناب منہال سید سجاد سے ملاقات کرنے کے لیے آئے, ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد منہال کا ہاتھ دھلا رہے ہیں سید سجاد. کہتے منہال بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے. کہا ذرا غور سے دیکھو, زمرد ہے. ادھر امام کی زبان سے زمرد نکلا, ادھر پانی نے اپنی حیت کو بدل دیا, زمرد ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے سچے ہیں کہ جن کے زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی خالی نہیں جا سکتا ہے. آپ ڈھونڈ کے لائیے کسی تاریخ میں کہ کب مولائے کائنات نے شب عید اپنے بچوں کا کپڑا کسی درزی کے یہاں دیا تھا سلنے کے لیے. ہے کسی تاریخ میں کہ 27 رمضان کو یا 28 رمضان کو مولائے کائنات بازار گئے ہوں اور اپنے بچوں کے لیے کپڑا خریدا ہو اور جا کے درزی کو دے دیا ہو, جب بچوں نے ضد کی ہو تو فاطمہ نے کہا ہو کہ بیٹا تمہارے کپڑے درزی کے یہاں سلنے کے لیے گئے ہیں؟ نہیں, یہ صداقت زبان جناب فاطمہ کا اثر تھا کہ یہاں زبان سے نکلا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں. یہاں کا اثر جب وہاں پہنچا تو جو رضوان جنت تھا اسے بھی درزی بننا پڑا. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. یعنی اہل بیت ایسے سچے ہیں کہ انہیں کسی واقعے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسن بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں, کسی نے گستاخی کی. امام حسن نے کہا تو مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ صرف اتنا کہا, اس کا جینڈر چینج ہو گیا. لوگ مولائے کائنات کی قدرت کا انتظام لینے کا امتحان لینے کے لیے آئے. مولا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے.
علی پوچھتے ہیں پڑھا دوں؟ کہاں؟ ہاں پڑھا دیجئے، تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ علی کا اختیار کیا ہے۔ اب جیسے ہی علی نے نماز جنازہ کی نیت کی، جو زندہ تھا وہ بھی مردہ ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اور آپ اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے واقعے کے پابند ہیں، اہل بیت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے واقعہ اہل بیت کا پابند ہے کہ یہ کہتے جائیں، واقعات ہوتے جائیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اب عزیزو، آج جس امام کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس ہے، 17 ربیع الاول 83 ہجری 83 ہجری کو پروردگار عالم نے، اسی تاریخ کو پروردگار عالم نے اس کائنات میں 2 صادقین بھیجے، ایک رسالت کا صادق، دوسرا امامت کا صادق۔ 17 ربیع الاول سرکار دو عالم اس کائنات میں تشریف لائے، اور یہی 17 رجب سرکار کی بھی آنے کی تاریخ ہے، اور 17 رجب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی آنے کی تاریخ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سلسلہ انبیاء میں قرآن نے تو خود بہت سارے لوگوں کو صادق کہا ہے، سارے نبی کو خود جناب ابراہیم کے لیے لفظ صادق استعمال کیا ہے، لیکن ان کی قوم نے، کسی نبی کی قوم نے ان کو صداقت کا لقب نہیں دیا ہے۔ سب سچے تھے، لیکن کسی نبی کی قوم نے ان کو صداقت کا لقب نہیں دیا۔ سرکار دو عالم ہمارے وہ آخری نبی ہیں کہ جنہیں صداقت کا لقب ایمان لانے والوں نے نہیں دیا ہے، ایمان لانے والوں نے نہیں دیا ہے، بلکہ جو لوگ رسول کی رسالت پر ایمان نہیں لائے وہ بھی رسول کی صداقت پر ایمان لائے۔ رسالت پر ایمان نہیں لائے لیکن رسول کی صداقت پر ایمان لائے، اور اتنا مکمل ایمان لائے کہ جب رسول نے اعلان کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آنے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا، کفاروں نے کہا ہم یقین کریں گے۔ کیوں یقین کرو گے؟ کیونکہ میں نے کبھی آپ کو زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب رسول نے ایک اور سوال کیا کہ اگر تم میرے یہ کہنے کے بعد اس پہاڑی کے پیچھے جاؤ اور جا کر دیکھو کہ وہاں کوئی لشکر نہیں ہے، پھر کیا کرو گے؟ اللہ اکبر! کوئی صادق ہو تو ایسا ہو۔ یہ چاہنے والے نہیں ہیں، یہ دوست نہیں ہیں، یہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ سب دشمن ہیں رسول کے مشن کے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب رسول نے کہا کہ تم پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہاں لشکر نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ لشکر ہے، تم جا کر دیکھو تو لشکر نہ ہو، تو بتاؤ میرے بارے میں کیا کہو گے؟ تاریخ کا جملہ ہے کہ سارے کفار نے مل کر کہا کہ محمد ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہم سب اندھے ہو گئے ہیں لیکن تم کو جھوٹا تصور نہیں کریں گے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ہم یہ مان لیں گے، ہم مان لیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہیں گے۔ تو پہلا صادق ایک ہی تاریخ میں آیا جو سلسلہ رسالت کا آخری تھا۔ عزیزو بہت توجہ، جو سلسلہ رسالت کا آخری تھا۔ آخری نبی کا لقب کیوں مشہور ہو گیا صادق؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جب آخری صادق ہے تو اب جو وہ اپنے پہلے گزرے ہوئوں کی خبر دے گا تو وہ خبر جو ہے جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب سلسلہ امامت کے بیچ کے امام کو رکھا صادق۔ امام 12 ہے نا، مولا کائنات کیا سچے نہیں تھے؟ امام حسن کیا سچے نہیں تھے؟ سب سچے تھے، لیکن امام صادق کا لقب کیوں پڑ گیا؟ امام صادق، اس میں بھی ایک مصلحت پروردگار تھی، اور ایک اور کیا تھی وہ میں بھی گزارش کروں گا۔ مصلحت پروردگار یہ تھی کہ درمیان کے امام کی صداقت کا اعلان دشمنوں سے کروا دو
تاکہ جب یہ اپنے پہلے گزرے ہوئے اماموں کی خبر دیں تو اس پر بھی یقین ہو جائے، اور جب اپنے بعد آنے والے اماموں کی خبر دیں تو اس پر بھی یقین ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ تو 17 ربیع الاول 48 ہجری 48 ہجری یہ امام صادق کی ولادت ہے، اور 15 شوال 17 ربیع الاول 83 ہجری یہ امام صادق کی ولادت ہے، اور 15 شوال 148 ہجری یہ ہے امام کی شہادت۔ اب سلسلہ دیکھیے، باپ کتنی عظیم شخصیت، امام محمد باقر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جن کا شرف یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے امام محمد باقر کی ولادت سے پہلے اس کائنات میں اپنا سلام کہلوایا ہے۔ دوسرا شرف امام محمد باقر کا یہ ہے کہ خود سرکار دو عالم نے انہیں باقر العلوم الاولین والآخرین کہا ہے، کہ اولین سے لے کے آخرین تک جس کے پاس جتنا علم ہے، میرا یہ فرزند ان سارے علموں کا تجزیہ کرنے والا ہے، اسے بتانے والا ہے، سمجھانے والا ہے۔ باپ امام محمد باقر، ماں جناب ام فروہ۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ سلسلہ یاد رکھیے، ام فروہ بنت قاسم، ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ یہ محمد کون ہے؟ محمد بن ابی بکر۔ یہ محمد جو جناب اسما بنت امیس کے صاحبزادے ہیں، ان کی پہلی شادی جو ہوئی تھی جناب جعفر طیار سے ہوئی تھی، جنگ موتا میں ان کی شہادت کے بعد یہ پھر خلیفہ اول کے عقد میں آئیں، اس کے عقد سے انہیں محمد ہوئے، پھر بعد میں یہ سلسلہ آگے بڑھا، اور جب بعد میں یہ مولا کائنات کے عقد میں آئی ہیں تو محمد بن ابی بکر کے ساتھ آئی ہیں۔ یعنی محمد بن ابی بکر کی جو پرورش ہوئی ہے، جو تربیت ہوئی ہے، وہ مولا کائنات کے زیر سایہ ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ کو مولا کائنات کا وہ جملہ یاد ہوگا کہ محمد کسی دوسرے صلب سے ہیں لیکن فرزند میرا ہے۔ اور بعد میں جب مولا کائنات کو حکومت ملی تو آپ نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنا کر بھی بھیجا۔ تو اب چھٹے امام کی جو والدہ گرامی کون ہے؟ محمد کا فرزند ہے قاسم، اور قاسم کی بیٹی ہیں ام فروہ، جو 5ویں امام کی ماں ہیں، 5ویں امام کی زوجہ ہیں، اور چھٹے امام کی ماں ہیں۔ یہ ہے آپ کا ایک مختصر سا شجرہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس دور میں اس کائنات میں تشریف لائے، وہ دور ہے بنی امیہ کا، اور بنی امیہ کا وہ دور ہے کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بنی امیہ کے 9 حکمرانوں کو دیکھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، بنی امیہ کے 9 حکمرانوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حیات میں دیکھا۔ کوئی ایک حکومت اگر انصاف پسند نہ ہو، علم دوست نہ ہو، خدا ترس نہ ہو، تو وہ قوم کا جینا کس قدر حرام کر دیتی ہے، اس کا اندازہ ہے۔ جہاں ایسا سلسلہ کہ جن کی نگاہ میں صرف اور صرف حکومت ہے، نہ اہل بیت کا کوئی احترام ہے، نہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہے، ایسی 9 حکومتوں میں امام جعفر صادق نے اپنے آپ کو کس طرح سنبھال کر رکھا کہ نہ اس حکومت کی نگاہ آپ پر پڑی۔ اس کے بعد جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس
قتل امام حسین کے نام پر جب ان کو اقتدار ملا تو 4 حکومتیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیکھی ہیں بنی عباس کی، یہاں تک کہ متوکل جس نے آپ کو زہر دیا، تو 9 حکومتیں بنی امیہ کی اور 4 حکومت ہے جو بنی عباس کی ہے. اسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دیکھا. مولائے کائنات سے لے کر اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنی طویل عمر پروردگار عالم نے چھٹے امام کو دی ہے، 65 ایئرز، 65 سال کی حیات اللہ نے کسی امام کو نہیں دی. اللہ سلامت رکھے ہمارے امام زمانہ کو. 65 سال آپ کا دور کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ مدینے میں ہوئی، بنی امیہ کے زمانے میں ہوئی، انتہا جو ہوا وہ بنی عباس کے 4تھے خلیفہ منصور تک آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا. سب سے بڑا فائدہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اٹھایا وہ فائدہ یہ اٹھایا کہ خود مدینے میں ایک بہترین مدرسہ، بڑا مدرسہ امام محمد باقر علیہ السلام قائم کر چکے تھے. بڑا مدرسہ تھا خود 5ویں امام کا، امام محمد باقر علیہ السلام کا. باضابطہ خود 5ویں امام اس مدرسے میں درس دیتے تھے اور آپ کے درس میں دور دور سے لوگوں کا آنا شروع ہو گیا. جب امام محمد باقر کی شہادت ہوئی تو اب باپ کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی نگرانی ہے. لیکن ایک کمال جو میں نے تاریخ میں دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ جو شاگرد امام محمد باقر کے زمانے سے تھے وہ بھی امام جعفر صادق کی شاگرد بھی آ گئے. اب آپ ایج کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسے باپ نے پڑھایا ہو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس کے بیٹے نے بھی پڑھایا ہو، بہت کم ایسا ہوتا ہے. لیکن جو شاگرد امام محمد باقر کے تھے بعد میں وہی شاگرد جو ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بنے. اور اب جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کی شہرت پھیلی ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ کوفے میں، مسجد کوفے میں 900 علمی حلقے تھے. آپ حضرات نے تو دیکھا ہے مسجد کوفہ، جنہوں نے نہیں دیکھا خدا انہیں دیکھنا نصیب کرے. 900 علمی درس حلقے. جب آپ مدرسوں میں جائیں گے یا حوضہ نجف میں یا حوضہ قم میں جب کبھی آپ کو جانا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا کہیں 5 لڑکے بیٹھے ہوئے مباحثہ کر رہے ہیں، کہیں 10 لڑکے ہوئے کسی بیٹھے ہوئے ایک سبجیکٹ پہ مباحثہ کر رہے ہیں. اسی طرح مسجد کوفہ میں کہیں 5 ہیں، کبھی 6 ہیں، کہیں 10 ہیں. 900 حلقے، راوی کہتا ہے کہ 900 حلقے ہیں مسجد کوفہ میں جہاں طلاب بیٹھے ہوئے آپس میں حدیث پر تبادلہ خیال کہہ رہے ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ امام جعفر صادق نے کہا، یہ امام جعفر صادق نے کہا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک مولائے کائنات سے لے کے اور امام زمانہ کے نواب اربعہ کو جوڑ کر جو شاگردوں کی تعداد سامنے آئی ہے وہ ہے 4500، 4500. اس میں علی کے شاگرد بھی ہیں، امام حسن کے، یہاں تک کہ امام زمانہ کے جو نواب اربعہ ہیں. ان 4500 شاگردوں میں 4000 شاگرد فقط امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں. 500 میں مولائے کائنات سے لے کے امام زمانہ تک اور 4000 شاگرد صرف اور صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے. اور شاگرد بھی کوئی بنیادی چیزیں پڑھنے والے نہیں، کوئی الف بے پڑھنے والے بچے نہیں. 4000 شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام میں 32 افراد ایسے تھے جنہوں نے الگ الگ وقت میں خود اپنی امامت کا دعویٰ کیا.
ہم امام ہیں، 32 شاگرد. لیکن عجیب بات ہے، جس کے مدرسے میں پڑھ کر 32 امام منظر عام پر آئے، جن میں آج بھی 4 فقہ موجود ہیں، ان کی امامت کو نہیں مانا گیا. یعنی استاد کی امامت ان پہ واضح نہ ہو سکی، شاگرد کی امامت ان پہ واضح ہو گئی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ میں نے امام صادق کے دور میں بھی دیکھا کہ اگر 2 سال امام صادق سے نہ پڑھا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اور یہ میں نے پہلے دور میں بھی دیکھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. وہاں انہیں بادشاہت مل گئی، علی کو امامت نہ مل سکی. یہاں انہیں امامت مل گئی، امام صادق کی امامت قبول نہ ہو سکی. یعنی ہلاک ہونے والے کو منصب ملتا رہا، ہلاکت سے بچانے والے کو منصب نہ ملا. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. بس عزیزو، 2-4 منٹ بات بہت ساری ہے. ان 4000 جو براہ راست امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان میں مدینے میں امام مالک ہیں اور عراق میں ابو حنیفہ ہیں، جو اپنے اپنے وقت کے بڑے امام ہیں، امام اعظم ہیں، اور جن کی فقہ جو ہے آج بھی قائم ہے. امام صادق کی جو زندگی ہے وہ 2 حصوں میں گزری ہے. چونکہ مدینے کے، حجاز کے، یثرب کے امام اعظم ہیں امام مالک، عراق کے امام اعظم ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. یہ دونوں جو وہ ہیں جنہوں نے براہ راست امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم لیا ہے. مدینے کا مزاج ہے حدیث کا، کیونکہ رسول کی زندگی مدینے میں گزری ہے، حجاز میں گزری ہے. لہٰذا امام مالک کی یہاں جو مسئلے بیان کیے جاتے ہیں وہ حدیث کو نگاہ میں رکھ کے، چونکہ سرکار کی زندگی عراق میں کبھی نہیں گزری، وہاں کے لوگوں نے سرکار کی زندگی نہیں دیکھی، لہٰذا عراق میں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ اپنی عقل اور اپنی فکر پہ. امام صادق نے اپنی زندگی کے 2 حصے کیے، ایک حصہ مدینے میں، ایک حصہ عراق میں. جب مدینے میں رہے تو امام مالک کو درس دیتے رہے، جب عراق میں رہے تو ابو حنیفہ کو درس دیتے رہے. یعنی مدینہ اور عراق یہ 2 علاقے ایسے ہیں کہ جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے درس دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ میرا امام تھا جس نے مدینے والے کو بھی پڑھایا ہے، عراق والے کو بھی پڑھایا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. بس عزیزو مجلس میں تمام کر دی. اب یہ 4000 شاگرد جو تھے امام کے، ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ امام کچھ کہتے تھے اور وہ اسے نوٹ کرتے تھے. ہاتھ میں قلم ہے، نوٹ بک ہے. اللہ اکبر! خدا نے کیسے انتقام لیا ہے اس نسل سے جس نے رسول کو قلم دینے سے انکار کر دیا تھا. 4000 انتظار میں ہیں کہ امام صادق کچھ کہیں اور اسے لکھیں. 4000 طلاب نے، اسٹوڈنٹس نے 4000 نوٹس تیار کی. ہماری جو بنیادی کتابیں ہیں، ظاہر ہے آپ کو حضرات کو معلوم ہے، وہ 4 ہیں. وہ کیسے منظر عام پر آئیں اسے سنیے. 2 جملے مصاحب کے. مذہب شیعہ میں جو 4 بنیادی کتاب ہیں جس پر ہماری ہر چیز کا دار و مدار ہے: اصول کافی، استفسار، من لا یحذرہ الفقی اور تہذیب. یہ 4 ہماری بنیادی کتابیں ہیں. یہ کیسے منظر عام پر آئیں؟ پھر ایک جملہ سنیے میرا. 4000 شاگرد امام جعفر صادق انتظار کر رہے ہیں کہ امام کچھ کہیں اور اسے نوٹ کریں. 4000 نوٹ بک بنی. ان 4000 نوٹ بک کو جمع کر کے اس کا جو خلاصہ کیا گیا
اس سے ہماری 300 کتابیں بنی. ان 300 کتابوں کا جو خلاصہ کیا گیا اس سے ہماری 4 کتابیں بنی: تہذیب، استبصار، من لا يحضره الفقیہ اور اصول کافی. اب ایک جملہ اور ربط مصائب کہ اگر علم امام جعفر صادق علیہ السلام کو پھیلایا جائے گا تو 4000 کتابیں بنیں گی، اور اگر علم امام صادق کو سمیٹا جائے گا تو ہمارے مذہب کی 4 بنیادی کتابیں بنیں گی. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. ہاں عزیزو، جب لوگ الگ الگ مسلک کا اعلان کر رہے تھے اس وقت امام صادق کھڑے ہوئے، کہا کہ نہ تمہارا مسلک وہ ہے نہ تمہارا مسلک یہ ہے، تنہا ہمیں یہ حق ہے کیونکہ ہم اولاد پیغمبر ہیں. یہ مسلک وہ ہے جو رسول کا لایا ہوا، رسول کا بتایا ہوا، ہم لوگوں کا بچایا ہوا ہے. اور یہیں سے جب امام صادق نے اپنے مذہب کا اور رسول کے ذریعے لائے ہوئے تعلیمات کا اعلان کیا، وہیں سے اس مسلک کو مسلک امام جعفر صادق کہہ لیا گیا. ایسا بھی امام دشمنوں سے برداشت نہیں ہوا. مدینے کے گورنر کو بلایا گیا، منصور نے انگور بھجوایا امام صادق کی طرف. امام صادق نے انگور نوش کیا، دھیرے دھیرے زہر کا اثر پھیلتا گیا، اور عزیزو امام جعفر صادق اس دنیا سے رخصت ہو گئے. امت کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، امت کا معلم اس دنیا سے رخصت ہو گیا، فقہ کو بچانے والا امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا. لیکن عزیزو مدینے میں امام جعفر صادق کا جنازہ بہت دھوم سے اٹھا. مدینے میں امام کا جنازہ بہت دھوم سے اٹھا. سبھی نے جناب امام صادق کے جنازے میں شرکت کی اور بقیع میں امام کو دفن کر دیا گیا. ہاں مولا، آپ کو آپ کے وطن میں شہادت نصیب ہوئی. مولا آئیے اس غریب کی طرف چلے جسے وطن سے دور شہادت نصیب ہوئی، اور ایسی شہادت کہ کوئی جسم سے لباس لے کے چلا گیا، کوئی ہاتھ کی انگوٹھی لے کر چلا گیا. حسین کا جنازہ ہے، کربلا کی گرم خاک ہے، سید سجاد کا گزر ہے. اے پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ ماتم حسین. یا حسین، 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 یا حسین.